شہید مجاہد علی میرانی 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ ان کے والد مرحوم محکمہ آبپاشی سندھ میں ملازم تھے۔ ماں کہتی ہیں کہ مجاہد علی آخری بار عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں نوڈیرو آئے تھے، اور بھائی احمد میرانی کہتے ہیں کہ اس نے شہادت سے چند روز قبل فون پر خوشخبری دی تھی کہ ان کی شجاعت اور بہادری سے متاثر ہو کر اعلیٰ حکام نے ان کے لیے بہادری کے تمغے کی سفارش کی ہے۔ آخری مرتبہ عید الاضحیٰ پہ آئے تھے یہاں پر، ابو کی برسی تھی تو چھٹی پہ آئے تھے یہاں پر۔ چھٹی کا پتہ لگا کہ 15 دن کی تھی، مگر یہاں پر یہ 8 یا 9 دن ٹھہرا تھا۔ کہا کہ بھائی مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کیوں؟ ابھی تو آپ کی چھٹی رہتی ہے، پہلے آپ نے بتایا کہ بھائی 15 دن کی چھٹی ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ نہیں، یہ چھٹی میں بچا کے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پھر یہ محرم کی چھٹیاں نہیں ملیں گی، تو پھر میں وہاں سے محرم کی چھٹیاں یہ پشاور محرم کرنے آؤں گا، وہاں سے محمد ایجنسی کے باڈر سے سلالہ چیک پوسٹ پہ۔ تو اسی وجہ سے یہ میں اپنی چھٹیاں بچا کے جا رہا ہوں کہ یہ وہاں سے چھٹی لے کے پھر پشاور میں محرم شریف کروں گا۔ میں اکثر میری بات ہوتی رہتی تھی بھائی سے، کبھی آپریشن کے دوران تو ایک آدھ مرتبہ فائرنگ کی آواز بھی سیل پہ آتی تھی۔ میں نے کہا یار فائرنگ آواز آ رہی ہے، کس کی طرف سے؟ وہ عسکر کہتا تھا کہ بھائی یہ ملیٹنٹس کی طرف سے، دہشت گرد کی طرف سے، کیونکہ وہ اوپر پہاڑی پہ، ہم نیچے ہیں، ہمیں نیچے سے اوپر جا کر ان پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ ان کے فائر کی آواز اسی کی طرف۔ کبھی اس نے اپنے کسی شوق کا اظہار مجھ سے نہیں کیا، مجھ سے کم بات کرتا تھا، زیادہ بس مسکراتا رہتا۔ میں کہتی کہ تمہارے دیگر بھائی کاش تمہارے جیسے ہوتے، تو وہ مسکرا کر کہتا کہ امی وہ اپنی زندگی کے مالک ہیں، جیسا چاہے کریں۔ جب میں نے اس کے بازو پر ایمان ضامن باندھا تو وہ چلا گیا۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، اور مجھے کہہ کر گیا کہ میں 2 ماہ کے بعد آؤں گا، اور میں آپ کو اپنے بھائی رزاق کے پاس لے جاؤں گا، اس کی شادی کے ساتھ ہی میں شادی کروں گا۔ بس دن رات لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم ایسے کرو ویسے کرو، لیکن اس کی یاد میرے دل سے نہیں جاتی۔ چھوٹا ہوتا، دنیا سے جاتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن اب وہ اتنا بڑا ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا، مجھے اس بات کا غم ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ وہ دیر تک ہنس کر بات کرتا، وہ سب مل جل کر بیٹھتے۔ میں کہتی کہ تم تو اب کی بار 15 دن کی چھٹیوں پر آئے ہو اور جلدی جا رہے ہو، تو ان کو خط لکھ کر کہو کہ مجھے 15 دن کی چھٹیاں چاہیے۔ لیکن وہ کہتا ماں ایسا نہیں ہوتا فوج میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ خیر سے آؤ، مگر وہ واپس نہ آیا۔ میرے لیے قیامت آ گئی، کربلا ہو گئی میرے گھر میں۔ سمجھی چلا گیا تو وہ واپس آئے گا، یہ خبر نہ تھی کہ وہ مجھے قیامت کا منظر دکھائے گا۔ بس کربلا کربلا۔ 2 تاریخ کی محرم تھی جب ہم اسے دفنانے گئے۔ یہ اصغر علی ہے جو اپنے بچپن کے دوست کے بچھڑنے پر اداس ہے۔ دوستی کا حق ادا کرنے والے مجاہد میرانی کے بارے میں اصغر کا کہنا ہے کہ وہ میجر کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اس طرح ملتا تھا جس طرح ایک سچا اور پرخلوص دوست ملتا ہے۔ ان کے مزاج میں غرور کا شائبہ تک نہ تھا۔ مانو سب نہ سونا، پکھی سب نہ ہنج، کہیں مانو منج اچے بوئی بہار جی۔ یہ جو اس کا مطلب ہے کہ چند مانو ہوندا ان جن میں ایک سٹھی خوبیوں ہوندیوں ان، سٹھی ہیبٹ ہوندیوں ان، وہ مجر مجاہد میں سب خوبیوں ہوئیں۔ عام لوگوں سے ملنسار تھا، خوش طبیعت کا مال تھا، اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا تھا میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی ہیبٹ جو ہے، ہمارے ساتھ گیم بھی کھیلا کرتے تھے، ونجا وٹی جیسے سندھی میں بولتے ہیں، ونجا وٹی کھیلتے تھے ہمارے ساتھ۔ بہت ہی اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا تھا بہت خوش اخلاق، خوش مزاج کا مالک تھا۔ جب میجر بھی بن گئے تھے تو ہمارے شاپ پر آتے تھے، ہمارے قریبی اس کے گھر کے سامنے شاپ ہے میرا، وہ آتے تھے، کولڈ ڈرنک لیتے تھے، خود اٹھاتے، مغرور نہیں تھے، ایسے ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ میجر تھا، اتنی پوسٹ پر تھا، میجر تھا، اس کو محسوس نہیں کراتے کہ میں میجر بن گیا ہوں۔ اس کی تنخواہ بہت کم تھی اور پیٹ کاٹ کر سب کو چھوٹے بھتیجوں کو پڑھانے کی کوشش کی۔ باہر سے کوئی اسے لینے آیا، اس نے کہا مجھے جانا ہے۔ میں نے کہا کھانا تو کھا کے جاؤ۔ کہنے لگا اماں میرے جانے کے آرڈر آ گئے ہیں۔ میں نے زور دیا کہ بس بیٹا 2-3 نوالے ہی کھا لو۔ کہنے لگا نہیں اماں، اب میں رک نہیں سکتا۔ پھر وہ کسی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ وہ گیہوں کی روٹی کھاتا تھا، چاہے وہ رات ہی کی رکھی کیوں نہ ہو۔
मैं कहती कभी चावल भी खाया करो। चावल कभी नहीं खाता, कभी नहीं। बस कोई सा भी सालन होता खा लेता, जैसा भी खाना खाता मगर सादा। आम के मौसम में आता तो शौक से आम खाता, और भाई उसका उसको 2-2 किलो आम भेजता था कि ये आम बाहर से आए हैं, खा लो। अंबन जे मुंदन में ईंदो सावण जो 4-4 पोइ 2-2 किला 3-3 किला वठी जे मोकले भाण इहो अंब खाए। तेरा है हक के शहीदो, तेरा है हक के शहीदो, वफा की तस्वीरो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। एक अच्छे तालिब इल्म के लिए खुशबख्ती इससे ज़्यादा क्या होगी कि एक दरसगाह को उसके नाम से मौसूम किया जाए। नौडेरों का ये वो स्कूल है जहाँ से मुजाहिद ने इब्तदाई तालीम हासिल की, इसलिए उनके असातिज़ा उदास होने के साथ साथ फ़ख्र भी करते हैं कि शहादत जैसे अजीम रुतबे पर फाइज होकर एक काबिल फ़ख्र शागिर्द ने खुद को जिंदा कर दिया, और आज उनकी बदौलत हकीकतन हर गली कूचे को जिंदगी मिली। प्राइमरी इधर से शुरू की, और कुदरती तौर भी वो ज़हीन था, और जो उस्तादों ने उस पर थोड़ी मेहनत की तो वो और भी ज़हीन हो गया। स्कूल में उसका आना जाना डेली था। वो जो पढ़ता था वो शौक से पढ़ता था, उस्तादों का अदब करता था, और बड़ा ज़हीन लड़का था। पूरा पाकिस्तान इस पे फख्र करता है। ऐसे बच्चे हमारे इधर महल्ले में, स्कूल में, गाँव में निकल जाएं और सारे मुल्क का नाम रोशन करें, और हम फख्र करते हैं कि शहीद मेजर मुजाहिद मेमोरियल बॉयज़ स्कूल जो उसके नाम पे मंसूब हुआ है, ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है, और उसको मिलना भी चाहिए ये दर्जा, क्योंकि इसी स्कूल से इतना छोटा सा बच्चा पढ़ के आगे चलकर पाकिस्तान का, मुल्क का, अपनी कौम का नाम रोशन किया। जो भी लोग होते हैं वो तो एक ना एक दिन उसको जो है ना ये दुनिया छोड़नी पड़ती है, लेकिन जो किरदार होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसी वजह से हम सब पर जो है ना ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो जो जिनका अच्छा किरदार हो उसको हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखें। इसी वजह से जो शहीद मेजर मुजाहिद मीरानी है, उन्होंने अपने मुल्क और कौम के लिए जो है अपनी जान का नजराना दिया। इस वजह से इस स्कूल को उसके नाम से मंसूब करना मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। गोट पुत्र ओ मुझा नंढड़ा पुटड़े, अब अमाके सब सूरत मोया, ओ मुझा हेड पुटड़े। एक नौजवान मुजाहिद की माँ अपनी आंखों में बेटे का सेहरा सजाने के ख्वाब देख रही थीं। मुहर्रमुल हराम के बाद मुजाहिद अली की मंगनी तय थी, यानी दरवाजे पर खुशियों की दस्तक होने वाली थी कि उनकी शहादत की खबर मिली। मैं भाई को मैंने काफ़ी मरतबा कहा है कि अगर किसी के कहीं पर भी कोई आपको ऑफर आई है शादी के सिलसिले में, या किसी जगह पे आपका कोई ख्याल है कि मैं यहाँ से कर लूँ, तो फिर आगे हम सिलसिला चलाते हैं। तो भाई कहता था कि नहीं, मेरा किसी के साथ कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, ना और किसी कहीं पर मेरा कोई ख्याल है, ख्वाहिश है कि यहाँ से शादी हो जाए। मैं दुकान पे पहुंचा तो मैंने अपना मोबाइल सेल निकाल के देखा कि मेरा मुझसे छोटा भाई है शौकत, उनकी 6 मिस कॉल लेना की हुई थी। मैंने कॉल बैक की शौकत की तरफ कि भाई क्या बात है, तो भाई ने बताया कि भाई अभी आर्मी के एक नंबर से कॉल आई है कि मुजाहिद शदीद जख्मी हो गया है। तो मैं उसी वक्त दौड़ा घर की तरफ, तो मैंने होश काम नहीं कर रहा था। मैंने भाई को कहा कि वो नंबर मुझे दे दें। भाई ने मोबाइल फ़ोन दिया। मैं ट्राई कर रहा था कि भाई पता कर लूँ कि भाई क्या हुआ है, अभी कहाँ पर हैं। तो भाई ने बताया कि हमें बताया कि हम पेशावर CMH लेके आए हैं। बस 5 मिनट का टाइम गुजरा कि उसी नंबर से शायद कॉल आज बताया कि मेजर मुजाहिद साहब शहीद हो गए।